بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ مفتی فلسطین وہ خانہ کعبہ میں تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی چادر سے لپٹ کے یہ دعا کر رہا ہے: اے کارساز عالم، مجھے تو جہنم میں جھونک دے، میری کسی آرزو کو پورا نہ کر، لیکن ایک بار ان آنکھوں کے سامنے احیائے خلافت راشدہ کر کے وہ مبارک و مسعود زمانہ پھر واپس لا دے جس کو کانوں نے سنا ہے مگر آنکھیں اب تک محروم ہیں۔ ہندوستان کو آزادی عطا فرما تاکہ وہ پنجہ اغیار سے آزاد ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور مفتی فلسطین کہتے ہیں کہ وہ زارو قطار رو رہے تھے۔ یہ ہے وہ شخص جن کے بارے میں ایچ جی ویلز، جن کو آج دنیا فیوچر تھنکنگ کا سمبل مانتی ہے، جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک کرتا ہے فیوچر تھنکنگ، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایچ جی ویلز کے لیول پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہی possessed the pen of Macaulay, the tongue of Burke and the heart of Napoleon۔ مولانا محمد علی جوہر۔ یہ شعر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ شاید ہمیں سکول میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن یہ شعر ہر ایک کی زبان پہ ہوتا تھا۔ اور یہ اس کے پیچھے ہیرو کون ہے، یا جس کی زندگی خود بھی اس شعر کا مصداق تھی، اس کی بات بہت کم ہوئی، تو یہ ذہن میں آیا کہ یہ ضرور ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کا کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بہت زبردست، آج ہم ان کی شخصیت کا انڈین تاریخ کے علاوہ ان کی جو لٹریری، ان کے جو شعر و شاعری ہے اس کے تھرو ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ یہ ہے انداز آزمانے کے، اور ہی ڈھنگ ہے ستانے کے، کربلا ہے بہانہ کوثر، جائیے صدقے اس بہانے کے۔ یہ ان کی زندگی کا موٹو تھا، لا غالب الا اللہ، nothing but اللہ shall prevail۔ اور اللہ تعالیٰ پہ ان کے ایمان ان شعروں میں دیکھیں۔ ہے مسلمان کی بس یہی پہچان کہ فقط ایک خدا سے ڈرتا ہے، وہی دن ہے ہماری عید کا دن جو تیری یاد میں گزرتا ہے۔ نظر آیا ہمیں ہر چیز میں تو، اس پہ یہ دھوم ہے یکتائی کی۔ ہمیں ہر چیز میں آئی نظر یا رب ادا تیری، ہمیں ہر چیز میں آئی نظر یا رب ادا تیری، وہ کیسے ہوں گے جن لوگوں نے تجھ کو بے نشاں پایا۔ آگے کہتے ہیں کہ دعوی توحید کا تو کرتا ہے، نفس کو مت خدا بنا لینا۔ ہم پھریں تجھ سے یہ نہ ہو یا رب، اس سے پہلے ہمیں اٹھا لینا۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ سے جو ان کی محبت ہے نا، جھلکتی ہے ان کے شعروں میں۔ جوہر اس ایک دل کے لیے اتنے مشغلے، کی ہے خدا کی چاہ تو عشق بتاں نہ ہو، کہ دل میں ہے تو پھر صرف اللہ کا ہی عشق ہو۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ کیا بات ہے! اور یہ تو پھر ان کا الٹیمیٹ شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے۔ کیا بات! ہمت جو نظر آتی ہے نا، اور جو بیلیف نظر آتا ہے، گہرا یقین، اب آپ اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں ان کے اشعار میں۔ ہو نہ مایوس کہ ہے فتح کی تقریب شکست، قلب مومن کا میری جان نکھرنا ہے یہی۔ پھر اپنے دل میں کیجئے پیدا کوئی تڑپ، پھر مشکل حیات کو آساں بنائیے۔ کیوں فکر ہو، کیا اپنے کبھی دن نہ پھریں گے،
بیکار ہے پھر گردش دوراں کی شکایت۔ ہمت دیکھیں، اور یہ ہمت ان کی زندگی میں نظر آتی ہے پریکٹیکلی۔ آدمیت ہے تو بنیاد ہے ہر خوبی کی، ہونا یہ بھی تو دھرا کیا ہے پھر انسان کے پاس۔ آگے کہتے ہیں خواہش نفس کی کرتے ہو تو پوری، لیکن اس سے بہتر نہیں اعلیٰ کوئی شیطان کے پاس۔ بالکل لائف لیسنز ہیں، کوٹیبل کوٹس ہیں۔ جوہر وہ صبر آپ ہی دے گا اگر ہمیں ہے اعتبار وعدہ صبر آزمائے دوست۔ کیا بات! کہہ دو رضواں سے نہیں سایہ طوبیٰ درکار، اپنی جنت ہے یہیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہمت ہو تو ایسی ہو۔ کہتے ہیں کہ ہے مسلمان کی بس یہی پہچان کہ فقط ایک خدا سے ڈرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں قول مومن ہے اس کے فعل کی شرح، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ قول مومن ہے اس کے فعل کی شرح، وہ جو کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور پھر ہمت کرنے کے بارے میں اور انیشیٹو لینے کے بارے میں اور بہادری میں، آج کر لو جو کر سکو کل تک، کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ خاک جینا ہے اگر موت سے ڈرنا ہے یہی، ہوس زیست ہو اس درجہ تو مرنا ہے یہی۔ بے خوف غیر دل کی اگر ترجمہ نہ ہو، بے خوف غیر دل کی اگر ترجمہ نہ ہو، بہتر ہے اس سے یہ کہ سرے سے زباں نہ ہو۔ ہمت نہ ہار دے کوئی منزل کے سامنے، پروردگار یوں بھی کوئی ناتواں نہ ہو۔ یہ سارے شعر ہمت کے بارے میں ہیں۔ حد ہے پستی کے، پستی کو بلندی جانا۔ یہ مسلمانوں کے حالات کی صحیح عکاسی کر رہی ہے۔ اب بھی احساس ہو اس کا تو ابھرنا ہے یہی۔ کم از کم احساس تو ہونا چاہیے کہ پستی ہے تو ابھرنے کی گویا کہ شروع آغاز ہو گیا۔ ملتی نہیں کسی کو سند امتحان بغیر، ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آئیں گے، دار و رسن کے حکم کو سمجھو صلائے دوست۔ لیس للانسان الا ما سعی کو یاد رکھ، کر توکل پھر تیری تدبیر ہی تقدیر ہے۔ کیا بات! فرشتوں نے کیا ہے ان کو سجدہ، نہیں اے بت یہ بندے تیرے بس کے۔ جو کھو بیٹھا متاع عزت نفس، برابر ہو گیا مور و مگس کے۔ وہ تو پھر جانور ہو گیا اگر عزت نفس ہی نہیں رہی، وہ تو جانور و پرندوں کے برابر ہو گیا۔ نقط جاں نظر کرو سوچتے کیا ہو جوہر، کام کرنے کا یہی ہے تمہیں کرنا ہے یہی۔ یہ ہے ان کا ریزالو، اور یہ ہے عکس ان کی پرسنالٹی کا۔ اور بیٹی جب وہ تھے جیل میں تو بیمار ہو جاتی ہیں اور فوت ہو جاتی ہیں، اور اس میں جو وہ نظم لکھتے ہیں اپنے جذبات کو اظہار اس طرح کرتے ہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا، اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ بہت ہی ڈیپ اور اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو بندہ ایسی بات کر سکتا ہے، اور مولانا محمد علی جوہر میں یہ بات تھی۔ کہتے ہیں ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ، ہے سنت ارباب و وفا صبر و توکل، چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان رضا دیکھ، دشتے رہ غربت میں اکیلا تو نہیں ہے، بطحا کے مہاجر کا تو نقش کف پا دیکھ۔ کیا بات! یہ ہے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، جوہر برادران جن کو کہتے ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے
جنہوں نے ان کے اندر یہ جذبہ بھرا ہے وہ کون ہے؟ وہ ان کی ماں ہے آبدی بیگم، جو اس زمانے میں مشہور تھیں بی اماں۔ انہوں نے فارمل کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی، لیکن بچوں کو انگریزی سکولوں میں پڑھایا ہے، اور ان کو اس لیول میں پہنچانے میں ان کا یہ ڈیسیشن تھا کہ میں نے بچوں کو اعلیٰ اور ماڈرن تعلیم دینی ہے، لیکن ان کے اندر ایمان کا جذبہ اس قسم کا ہونا ہے۔ یہ ہے ماں کا کردار۔ اور جب تحریک خلافت اور عثمانیوں کا وہ شروع ہوا، یورپ کی طاقتوں نے ان کو توڑنا شروع کر دیا، تو اس میں جو بندہ جس نے پورے مسلمانوں میں، برصغیر کے مسلمانوں میں وہ ولولہ بیدار کیا ہے، وہ بی اماں ہیں، جنہوں نے سارے ہندوستان کے دورے لگائے ہیں اور خود تقریریں جا کے کی ہیں۔ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ اس وقت اس سے پہلے آیا ہوا تھا، اور ہر بندے کی زبان زد عام تھا، لیکن لوگوں کو یہ بھول گیا تھا۔ اور یہ شفیق رامپوری کی جو نظم ہے، جو نا بالکل ان کی اس وقت عکاسی کرتی ہیں، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو یہ واقعی اس قسم کا جذبہ تھا، اور اس نے بالکل آگ لگا دی تھی مسلمانوں کے جذبات کو۔ اور بس جب ایسی مائیں ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی مولانا محمد علی جوہر نے، اور ان کو جس طرح کی انگریزی آتی تھی، بہت کم انگریز اس قابل تھے کہ ان کے لیول کی انگریزی لکھ سکیں، اور لکھتے ہیں ان کو آکسفورڈ سوسائٹی کے وہ پہلے ہندوستان سیکریٹری مقرر ہوئے، جو کہ ہندوستانی کے لیے اعلیٰ ترین علم اعزاز سمجھ جاتا تھا، اور شیکسپیئر پہ وہ ایکسپرٹ تھے اس زمانے میں۔ دا ٹائمز میں انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جو عثمانیوں کی، ٹرکس کی حکومت کو اور خلافت کو توڑنے کا فیصلہ انہوں نے کیا اور قبضہ کرنے کا انگلینڈ والوں نے، تو انہوں نے دا چوائس آف ٹرک جو مضمون لکھا ہے اپنے رسالے کامریڈ میں، بالکل ان کی آپ کہیں کہ لیفٹ نو آرگیومنٹ ود دیم۔ اور ایکچولی اس مضمون لکھنے نے خود ان کی زندگی میں بھی ان پہ بہت اثر ڈالا ہے، خود ان پہ بھی کامریڈ میں۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ the only acknowledged hero who simultaneously fought Britishers for India, Congress for Muslims and willingly courted death for truth۔ اور پھر اتنی دفعہ انہیں جیل جانا پڑا ہے، لیکن بالکل نہیں گھبرائے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے، ان کا طنز و مزاح اور ان کی وہ شوخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجسٹریٹ ہی کے روبرو اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ سوراج کا مقصد سرو نو راج ہے، یعنی کسی کی حکومت کی تابعداری نہیں کرنی۔ تو یہ ان کا ایک مطلب لطیفہ کہہ لیں، یا جس طرح بزلہ سنج وہ تھے، تو انہوں نے گیلری میں گئے، اسمبلی کی گیلری میں، تو کسی نے ان کے دوست نے، کانگریسی دوست نے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ نیچے آ جاؤ، ہمارے پاس ہی آ جاؤ۔ تو محمد علی کہتے ہیں کہ no, I am looking down upon you from this height، میں تو اس بلندی سے آپ کی پستی کا نظارہ دیکھ رہا ہوں۔ تو looking down upon جو انگلش کا محاورہ ہے، انہوں نے بہت زبردست وہاں پہ استعمال کیا۔ تو آسان نہ تھا تقرب شیریں تو کیا ہوا، تیشا کو کوئی رکھ نہ سکا، تیشا کو کوئی رکھ نہ سکا، کوہ کن سے دور۔ محنت تو پھر کرنی پڑے گی، پھر قربانی تو دینی پڑے گی، یہ تو ان کی زندگی کا اصول تھا۔ کٹتی ہے شغل عشق میں پل بھر میں عمر خضر، کہ جب عشق ہو کسی چیز کا تو یہ ٹائم تو بہت ہی جلدی گزرتا ہے۔ کٹتی ہے شغل عشق میں پل بھر میں عمر خضر، یہ دن ہے کیا ہے قید کے اے دل گزار دے۔ تو یہ ان کی آخری غزل تھی مولانا کی، جو مجھے درد آشنا کر دے، اے خدا نالہ وہ عطا کر دے، اب تو لے دے کہ یہ تمنا ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دے، کوئی اتنا نہیں زمانے میں جو میرے درد کی دوا کر دے، مجھ کو تم اس نگاہ سے دیکھو جو تمہیں درد آشنا کر دے، اب بھی اتنا اثر ہے نالہ میں حشر ایک بپا کر دے۔ مولانا محمد علی جوہر۔ ولولہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ گئے ہیں جب 1930 میں گول میز کانفرنسوں کے پلینری سیشن ہو رہے تھے، تو یہ ان کی تقریر آپ
پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے the way he talks and way he talks eye to eye. کہتے ہیں I would prefer to die in a foreign country so long as it is free country. And if you don't give us freedom in India, you will have to give me a grave here. کہ میں انڈیا نہیں جانا چاہتا اگر انڈیا آزاد نہیں ہے تو. اور بس اللہ تعالیٰ کا کرنا بھی یہی ہے کہ اس سے اگلے سال وہ یو کے میں فوت ہو گئے اور انڈیا واپس نہیں گئے، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو یروشلم میں مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں دفن کیا گیا. وہاں کے جو گرینڈ مفتی تھے امین الحسینی، وہ ان کے جاننے والے بھی تھے اور بہت قدر کرتے تھے، اور انہوں نے ان کا تدفین ارینج کی، اور یہ ان کا جنازہ ہے. اور لکھا ہوا ہے ان کے مزار کے اوپر صریح المجاہد العظیم مولانا محمد علی الہندی، Here lies السید محمد علی الہندی، جس کا ترجمہ بنتا ہے What a great man. یہ میں نے ان کی فیملی ڈسینڈنٹس کے ایک فیس بک پیج میں سے لیا ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا مختصر ترین جو وہاں پہ لکھا ہے A man who chose the pen above the sword. Born in Rampur, 10 December 1878, died in London, England, 4 January 1931, and buried in Jerusalem, Palestine. اللہ تعالیٰ کو ان کی جس طرح یہ چیزیں پسند آئی ہیں اس کا ایک انڈیکیٹر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کو بھی کہاں رکھا ہے. تو یہ ہے ان کا شعر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. لذت ہنوز معاہدہ عشق میں نہیں، آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ونشہد ان لا الہ الا انت